اور جس طریقے سے ان کو سپریم کورٹ بھی نہیں کوئی ریلیف دے رہا بلکہ کیس ہی نہیں سننے کے لیے تیار، کے اوپر آپ نے ان کو ایف آئی اے کو پھر پکڑ کے ان کو لے گئی ہے، 2 دن جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا ہے۔ ہمیں تو شک و شبہ ہے کہ ان کو قتل ہی نہ کر دیا جائے۔ سیاستدانوں کو دن رات گالیاں پڑے، پورا 2-2.5 گھنٹے پریس کانفرنس کر دے، کچھ نہیں ہوتا۔ سیاستدان کچھ کہہ دے، تنقید کر دے، اتنا غصہ کہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں ہوں وقار بگا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انسانی حقوق کی سب سے بڑی ایکٹیوسٹ شیریں مزاری صاحبہ۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ پاکستان میں اس وقت ہیجان کی کیفیت ہے، جو کوئی بولتا ہے اس کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے اور انسانی حقوق کی جتنی بھی اس کی حدیں ہیں وہ سب پار کر دی جاتی ہیں۔ تو اس وقت اعظم سواتی صاحب ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں اور ان پر ایک مرتبہ پھر 25 سے زائد ایف آئی آرز کر دی گئی ہیں، تو بحیثیت انسانی حقوق کی علمدار آپ اس پہ کیا سٹانس لیں گی؟ دیکھیں، بڑا واضح سٹانس ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 جو ہے اس میں ہیومن ڈگنیٹی کی بات کی جاتی ہے، انوائلیبلٹی، اور انہوں نے وہ ساری کانسٹیٹیوشن کی تباہی کی ہے آرٹیکل 14 کی، اور جس طریقے سے ان کو سپریم کورٹ بھی نہیں کوئی ریلیف دے رہا بلکہ کیس ہی نہیں سننے کے لیے تیار، جوڈیشری نہیں سن رہی، 2 ہفتے سے زیادہ سینیٹرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، کہیں انصاف نہیں مل رہا۔ اور اگر وہ پھر کچھ ظاہر فرسٹریشن اور غصہ اور ان کا جو ہے وہ کہیں تو نکلے گا، اگر انہوں نے کچھ سوالات کر دیے یا نازیبا الفاظ کے استعمال کر بھی دیے تو یہ کہاں کا رویہ ہے کہ آپ ان کو پھر جیل میں ڈال دو۔ حالانکہ ہائی کورٹ کی بابر ستار کی ججمنٹ ابھی آئی ہے، جسٹس بابر ستار کی، کہ ٹویٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ٹویٹ سے نہ میوٹنی ہوتی نہ کچھ اور، تو پھر ٹویٹ کے اوپر آپ نے ان کو ایف آئی اے کا اس کو پھر پکڑ کے ان کو لے گئی ہے، 2 دن جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا ہے۔ ہمیں تو شک و شبہ ہے کہ ان کو قتل ہی نہ کر دیا جائے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں جس طریقے سے پورے سندھ میں 11 ایف آئی آر کاٹ دیے ایک ہی سپوزڈ چارج پہ، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ ایک جرائم کے لیے آپ ایک ایف آئی آر کر سکتے ہیں، اور پھر کوئٹہ میں بھی انہوں نے 2-3 ڈال دیے۔ یہ تو ایک مذاق سا اڑا دیا ہے، قانون کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ اتنا غصہ کہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو دن رات گالیاں پڑے، پریس کانفرنسز میں آپ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر، ان کے خلاف آپ پورا 2-2.5 گھنٹے پریس کانفرنس کر دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سیاستدان کچھ کہہ دیں، تنقید کر دیں، سوال پوچھ لیں صرف، تو ان کو آپ ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں، ان کی ابڈکشن ہو جاتی ہے۔ میڈم ایک چیز مجھے بتا دیں کہ ایک ہی بات پر جب آپ پر درجنوں ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہیں، ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پہ اس کے جو چیئرمین ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور آپ عدالتوں کے باہر جب بیٹھ کر عدالتوں سے توجہ طلب کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں، تو پھر ریاست کیا کر رہی ہے اور ریاست کس کے ہاتھوں میں ہے کہ کون ریاست کو چلا رہا ہے جب عدالتیں اس پہ ایکشن نہیں لے رہی اور ایک ہی کیس پر متعدد ایف آئی آر دی جاتی ہیں؟ آپ دیکھیں نا، یہی اگلی بات میں یہی کرنے والی تھی کہ ادھر ایک رات میں 11, 14, 15 ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں ایک شخص کے خلاف، اور جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور وہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں رجسٹر کر پا رہے۔ تو ریاست کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ ریاست میں کون یہ چیزیں کرا رہا ہے، کون آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ریاست اس وقت ایک سیاسی کلاس کے ہاتھوں میں ہے، ایک سیاسی گروپ ہے جنہوں نے اتحاد کیا اور وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ ریاست کی بظاہر تو وہ لوگ ہیں مگر وہ تو سیاست دان ہیں، پھر سیاست دانوں کے خلاف ہی جو کاروائی ہو رہی ہے یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی اس طرح کی کاروائی، تو یہ میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ریاست کا جو بھی حصہ ہے، ریاست کے ادارے ہیں، ریاست کے حکومت ہے، جو بھی ہے، ان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ کس طرح اور کون یہ کروا رہا ہے پوری آئین کی خلاف ورزی، قانون کی دھجیاں، کیا مقصد کیا ہے؟ ملک کی تباہی مقصد ہے ان کا؟ یہ سوال کا مجھے جواب چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اب حالات کدھر جائیں گے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح کی انتقامی کاروائیاں جس پر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ایک سینیٹر کو قتل کر دیا جائے گا اور قانون کی گرفت میں قتل کیا جائے گا، تو جب یہ سارے حالات بن رہے ہیں تو آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے
सिचुएशन किधर जा रही है? देखिए, एक वाहिद हल है कि आप फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। जब तक आपकी सियासी बुरहान नहीं खत्म होगा, आपका मईशत नहीं आपकी ठीक हो सकती। इस वास्ते सबसे पहले आपको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। जो मर्जी ये लोग कह लें, हम डरते क्यों हैं? सियासतदान है, इनका फर्ज बनता है कि लोगों से वोट लें और फिर आए। तो इनको खौफ क्या है? खौफ तो इनको सिंपल है कि उनको पता है हारेंगे। जो हरकतें इन्होंने की हैं, जो करप्शन की है, तो उस खौफ से पूरे मुल्क को ये तबाह करना चाहते हैं। अच्छा मैडम, ये बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट और उसके बाद उनकी लेगेसी क्या होगी? लेगेसी खुद देखें, तारीख के सामने आ गई है क्या लेगेसी। मैं इस पे क्या बात करूं, सारी दुनिया के सामने लेगेसी जो है वो है। तो आपको क्या लगता है कि अब हालात बेहतर होंगे नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद, या जो दीवार के साथ एक सियासी जमात को लगाया जा रहा था वो चीजें कम होंगी? देखिए, हमने देखना है क्या होता है आगे चल के। पहले से मैं तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकती ना, जो आगे सामने आएगा वो हम देखेंगे।